سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ہی ٹوکر کھاتا ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کے شرمندہ آن کے تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دے۔ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگی، بلکہ وہ سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات نہ کرو، کیونکہ وہ بحث کرے گا، پھر ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ زندگی میں اگر کچھ کھونا پڑے تو یہ دو سطریں یاد رکھنا: جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، لیکن جو پایا ہے وہ کسی سے کم نہیں۔ جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، اور جو ہے وہ لاجواب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی کے چلے جانے سے زندگی نہیں رک جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ عورت کی بد اخلاقی یہ ہے کہ وہ نامحرم سے خوش اخلاقی سے پیش آئی۔ وقت سب سے بڑا استاد ہے، یہ زندگی کی وہ سبق بھی سکھا دیتا ہے جو کوئی استاد نہیں سکھا پاتا۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کی گناہ ہی ہے جو دل کو بے چین رکھتا ہے۔ نگاہ کا عادل وہ شخص ہے جسے دوسروں کی ماں بہن اور بیٹی میں اپنی ماں بہن اور بیٹی نظر آئی۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ گناہ کو پلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو، پھر جس کو آپ نے گناہوں پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ دوسرے کی محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھوپڑی میں حکومت کرے۔ ایک قبر کے کتبے پر کیا خوبصورت بات لکھی تھی: پڑھ لو فاتحہ خدا کے واسطے، کل تم بھی محتاج ہوگی اسی دعا کے واسطے۔ انسان کی مثال ریشم کی کیڑے جیسی ہے جو اپنے آپ کو ریشم میں قید کر لیتا ہے اور پھر اس سے باہر نکلنے کی کوشش میں مر جاتا ہے، اور وہ ریشم جسے وہ بناتا ہے دوسروں کے کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ گھر لوٹتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔